میرے عزیز محترم اسلامی بھائیوں، مولا کریم مجھے اور آپ کو کامل ایمان، کامل اور صحیح عقیدہ اور نجات پانے والے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج والے جو مسائل ہے بہت ضروری ہے، اس کو غور سے سننا بھی ہے اور ذہن میں رکھنا بھی ہے اور عقائد بھی سے اپنے درست کرنا بھی ہے، جو کہ یہ حوالے میں کتابوں سے دوں گا۔ مولا کریم ہمیں بولنے کی اور عمل کی اور آپ کو سننے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ الْأَرْحَمَتْ۔ یہ آیات جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پہلے ذکر کیا تھا، تلاوت کیا تھا، کئی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ تمہارے گلے کے رگ سے تجھے اللہ قریب ہے، پیغمبر کے دربار میں یا اولیاء کے دربار میں جانے کا حاجت نہیں ہے۔ تمہارے گھر میں تمہارے گلے کے رگ سے زیادہ، اعصاب سے زیادہ قریب ہے، تو تمہیں اولیاء کے دربار میں یا انبیاء علیہ السلام کے دربار میں جانے کا حاجت نہیں ہے۔ ایک یہ مسئلہ تو کرتے ہیں۔ دوسرا یہ مسئلہ کرتے کہ مشکل کشا، حاجت روا، دافع البلا صرف اللہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو صرف اس ضمن میں آپ کو یہ آیات تلاوت کروں گا، اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن یہ تعصب کی بنا پر نہیں، یہ صرف انبیاء علیہ السلام اولیاء کی طاقت کی بنا پر میں آپ کو یہ بات کروں گا۔ تو عزیز دوسری بات، ایک حدیث مبارک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دنیا میں جس کا حاجت روائی کرے تو قیامت میں اللہ اسی بندے کا جس نے حاجت پورا کیا ہو، اسی بندے کا 70 حاجتیں پورا فرمائے گا۔ اس میں دو مسئلے حل ہو گئے۔ ایک یہ کہ حاجت روا، یہ لوگ کہتے کہ حاجت روا صرف اللہ ہے، تو نبی علیہ السلام نے کیسے یہ فرمایا کہ جس بندے نے جس کا ایک حاجت پورا کیا تو قیامت میں اسی بندے کا 70 حاجت اللہ پورا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اور ان لوگوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جس بندے نے اللہ کے علاوہ اور کسی کو حاجت روا سمجھا وہ مشرک ہو گیا۔ عجیب بات، تمہارے اس باتوں میں عجیب بات۔ عزیزوں ذرا اللہ سے ڈرو، ایسے باتیں نہ کرتے جاؤ، اس میں تجھے بہت دکھ ہو جائے گا۔ خیر ابھی تو میں تفاسیر کے دلال میں آپ لوگوں کو اور بھی باتیں کرنا چاہوں گا اور کروں گا، لیکن صرف ایک بات میں نے یہ کہی کہ حاجت روا اللہ اور کوئی حاجت کوئی نہیں حل کر سکتا، اور نبی علیہ السلام نے یہ حل فرما، تو نبی علیہ السلام پر کیسا فتویٰ یہ لوگ لگائیں گے؟ ابھی سمجھ میں بات آ گئی کہ نہیں؟ مولا ہم سب کو بدبختی سے بچائے۔ آمین۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو بھائی، ایک گناہ جس نے گناہ کیا تو گناہ کی وجہ سے انسان کو اللہ کی طرف سے عذاب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا کہ نہیں؟ اور یہ گناہ ایک بلا ہے کہ نہیں؟ مجھے ذرا بتائیں۔ اور مشکل ہے کہ نہیں؟ بلا بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ تو دافع البلا، اگر
کوئی کہتا ہو کہ دافع البلا بغیر اللہ کی اور کوئی نہیں ہے تو آؤ یہ ذرا سنو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے محمد علیہ السلام اگر میرے بندے آپ کے امتی اپنے اوپر ظلم کرے، جاؤکا اور آپ کے دربار میں آئے، فاستغفر اللہ یہ اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول اور محمد علیہ السلام اس کے لیے بھی معافی مانگے، استغفار مانگے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، اللہ جل شانہ اس کو غفور رحیم ملے گا. اس کی سردی جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے گلے کے رگ سے تجھے اللہ قریب ہے، تو تم اولیاء کے دربار میں اور انبیاء کے سب دربار میں نہ جا کر اپنے گھر میں اللہ سے معافی مانگو. تو اسی بات کا میں آپ لوگوں کو ایک جواب اور بھی دینا چاہتا ہوں، سکھانا چاہتا ہوں. اسی بندے سے پوچھو کہ تجھے اللہ کی قسم کہ تم اپنے آپ کے اللہ جل شانہ اپنے گلے کے رگ سے قریب جانتے ہو، مانتے ہو، جانتے ہو اور مانتے ہو، تجھے اللہ کی قسم مجھے یہ بات بتاؤ. وہ کہے گا کہ ہاں. تو کہو تم نے کبھی گناہ کیا ہے کہ نہیں؟ ضرور کہیں کہ کیوں نہیں کرتے؟ گناہ تو پیغمبروں سے نہیں ہو سکتا ہے، معصوم پیغمبر گناہ سے معصوم ہے، تو اسی تو بار بار گناہ ہوتا جائے گا. تو کیا تمہاری جس وقت تم گناہ کرتا تھا تو اس وقت تمہارے گلے کے رگ سے تمہیں اللہ قریب نہیں تھا؟ بھائی سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس وقت تجھے اللہ جل شانہ گلے کے رگ سے قریب نہیں تھا. گنے وقت اس وقت تم سے کو ایمان ہو گیا تھا. ایک یہ بات ہو گئی، جواب یہ ہے. دوسری بات یہ اللہ فرماتا ہے یہ نہیں میں تو ہر ایک بندے کو گلے کے رگ سے زیادہ قریب ہوں، لیکن یہ بات یہ نہیں کہ تم اولیاء و پیغمبر کے دربار میں نہ جایا کرو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ تم مجھ سے ڈرو، ہر وقت میں تجھے قریب ہوں، مجھ سے ڈرو، گناہ نہ کرو. بھائی سمجھ گئے کہ نہیں؟ مجھ سے ڈرو، گناہ نہ کرو. تو اس کو یہ بات پہنچانا چاہیے، جس بندے نے یہ بات کی ہے نا اس کو یہ بات پہنچانا چاہیے کہ اس کا ذہن ذرا کھل جائے. بھائی تجھے کیوں پیغمبر اولیاء دشمن بنے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ گناہ ایک بلا ہے، ایک حاجت ہے، ایک مشکل ہے. گناہ مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ بلا ہے کہ نہیں ہے؟ بلا بھی ہے اور مشکل بھی ہے. بلا تو اس لیے ہے، مصیبت اس لیے کہ تم نے جب گناہ کیا تو اسی گناہ کی وجہ سے اللہ تجھے دنیا میں بھی بلا میں گرفتار کر سکتا ہے، اور قیامت میں تو ہے جب بغیر توبہ کے انسان چلا جائے. اور مشکل تو ہے، تجھے وقت بوقت مشکل پیش آئے گا، خصوصاً قیامت میں. تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان لوگوں کو بلا پہنچی، جن کو بلا پہنچ جائے گناہ کرے، جن کو مشکل پیش آئے گناہ کرے، مشکل پیش آئے. جن بندے کو مشکل اور حاجت، اس کو مشکل حاجت پیش آئے اور وہی حاجت جو گناہ ہے،
گناہ ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ حاجت ان کو، تو جب آپ کے دربار میں حاضری دے اور اللہ سے بھی معافی مانگے اور آپ بھی ان کے لیے معافی مانگے، تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کو بخشوں گا، میں ان پر رحم فرماؤں گا۔ اب یہ ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ نہیں؟ کوئی مانے یا نہ مانے، مانے یا نہ مانے، ہم نے تو ایک بات کو آج کو پردے کر دیا۔ دوسرا ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ میں ہر ایک بندے کو گلے کے رگ سے زیادہ، شاہ رگ سے زیادہ میں قریب ہوں، اللہ کو یہ پتہ نہیں تھا، تو پھر کیوں اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر جب آپ کے دربار میں آ جائے۔ ابھی اس میں ایک اور نقطہ میں آپ کو عرض کروں گا، وہ یہ، آج کل تو ہر ایک بندے کو طاقت نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے کہ مدینہ منورے میں چلا جائے، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤک فی المدینۃ، کہ تجھے کوئی مدینہ میں آ جائے، یہ نہیں فرمایا، جاؤک تجھے تصور میں آ جائے، جاؤک فی تصور، تجھے تصور میں آ جائے، اپنے تصور میں آپ کو رکھے اور آپ کی بنا، آپ کی وسیلے سے دعا مانگے، تو میں اس کو معاف فرماؤں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ بس یہ اسی آیت کے ماتات میں نے آپ کو یہ باتیں سنائی، مولا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس لیے بھی میں یہ ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ کی بارگاہ میں آ جائے، پھر خدا سے اپنی مغفرت مانگے اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، تو یہ لوگ آپ کے پاس اللہ کو پا لیتے ہیں، مگر کس شان سے؟ کس شان میں؟ تواب الرحیم، توبہ قبول فرمانے والا، مہربان، یعنی آپ کے پاس آنے سے ان کو خدا مل جاتا ہے، آپ کے پاس آنے سے ان کو خدا مل جائے گا۔ دیکھو، حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حقوق مخلوق خدا اور ایک حقوق اللہ۔ ایک حقوق یہ کہ مخلوق خدا جو کہ آپ کے خاندان میں جس کا آپ پر حق ہو، تو اس وقت تمہیں وہ معافی ملے گی جب آپ اب اس کے دربار میں آ جائے اور اس سے معافی مانگے، خواہ رشتہ دار ہو اور کوئی ہو، تجھے معافی مل جائے گا۔ اور ایک حق اللہ کا حق ہے، تو اللہ نے فرمایا میرے بندو، اگر تم مجھے ناراض، تم سے میرا ناراض ہو جاؤں تمہارے گناہوں پر، میرا تو اور در نہیں ہے، پیغمبر کا در میرا در ہے، پیغمبر کا در میرا در ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے مجھے ناراض کیا اور آپ لوگ میرے پیغمبر کے در پر آ گئے اور آپ نے پیغمبر کے در پر مجھ سے معافی مانگی اور وہی پیغمبر نے بھی آپ کے لیے ہم سے معافی مانگی، میں آپ کو بخشوں، مہربانی فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، ایک یہ بات ہو گئی۔ تو عزیزو، اللہ اپنا حق پیغمبر کے در پر انسان کو معاف فرماتا ہے۔ دوسری بات، اس میں اور مسائل مجھے سامنے آ جاتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جب تم لوگ حج یا عمرے پہ چلے جاتے ہو تو پیغمبر کے دربار پر جانے کا کوئی حاجت نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے کہتے ہیں، اللہ ہم سب کو اسی بدبختی سے بچائے رکھے۔ آمین۔ دیکھو، جس طرح کے حرم شریف میں ایک نیکی 1 لاکھ پر ہے، اس طریقے سے ایک گناہ بھی 1 لاکھ پر ہے۔ تو تم اتنا
اتنا صاف ہو گناہ سے کہ حرم میں چلا گیا تم سے گناہ نہیں ہوگا. تم میں ایک بار میں گیا تھا, اللہ کے سامنے بہت کیا تھا, لیکن ایک بار کی بات بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ آئے تھے تو بہت ہی زیادہ فحش باتیں کرتے تھے حرم شریف کے بعد مکہ مکرمہ میں. حیران ہو گیا کہ بدبختو, تم لوگوں نے اتنے پیسے لگائے, یہاں پر آئے ہو, یہ کیسے باتیں کرتے ہو؟ ادھر لوگ کے عمل کو دیکھو کہ کیا کیا کرتے ہیں. حرم شریف میں ایسے آتے جس طرح کے انسان بازار میں شکر لگاتا ہے, سیر سپا کے لیے جاتا ہے, ایسے خواہ خواتین ہو یا مرد ہو, تو اسی تو ضرور گناہ ہوگا. تو ایک گناہ 1,00,000 پر ہے, تو یہ گناہ کس کے در پر تم معاف کرواؤ گے؟ کس کے؟ پیغمبر کے دربار پر. اللہ نے ہمیں ایک راستہ بتا دیا کہ اے میرے بندو, جہاں بھی تجھ سے ایک گناہ ہو جائے یا زیادہ ہو جائے اور میرے پیغمبر کے دربار پر آ جاتے ہو تو میں تجھے معاف کروں گا. ایک اعرابی تھا, اعرابی, نبی علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کا اس کو پتہ نہیں تھا. نبی علیہ السلام کے 3 دن ہو گئے تھے کہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. عجیب وقت تھا, ایسے ہستی جو کہ لوگ کا مشکل کشا حاجت روا دافع البلا ہوتا ہے. ایک عربی آیا, تفسیر ابن کثیر عربی والا, اسی آیت کے نیچے ما تحت لکھا ہوا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اسی آیت کے نیچے تشریح کی ہے کہ وہ اعرابی آیا اور اسی اعرابی کو پتہ نہیں تھا کہ پیغمبر علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. جب آیا تو پتہ چل گیا کہ نبی صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں, آیا اور نبی صاحب کی قبر پر اپنے آپ کو گرا ہے, حضور میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, آپ کے دربار میں آیا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے. نبی علیہ السلام کی قبر سے نبی صاحب نے آواز دی کہ اے اعرابی تم معاف ہو گئے, تم معاف ہو گئے, اللہ نے تجھے معاف فرمایا. ہمارے پیغمبر کا یہ مقام ہے. کیا کریں, کس کو سنا؟ لوگوں نے کتابیں لکھی, کتابیں پڑھی, لیکن یہ مسئلہ کو معلوم نہیں ہے. مولا ان پر بھی اور ہم پر بھی اپنے دربار سے اب دانا فرما. اچھا وہ تو ہو گئی. اشعۃ اللمعات کی طرح مرکز شرح مشکات میں اس حدیث کی ماتحت فرمایا کہ فَيُعْطِي لِمَنْ شَاءَ مَا شَاءَ. نبی علیہ السلام جس کو چاہے دے دے, جس کو چاہے اس کو دے دے. اشعۃ اللمعات کی طرح مرقات شرح مشکات, مرقات شرح مشکات میں اسی حدیث کی ماتحت میں فَيُعْطِي لِمَنْ شَاءَ مَا شَاءَ. نبی علیہ السلام جس کو چاہے اس کو دے سکتا ہے.
ارواح پر، اس کی اندرونی حالت پر تصرف کر سکتے ہیں، تصرف کر سکتے ہیں، اور ان کو اس قدر قدرت و قوت دی ہے جس سے مخلوق کے ظاہر پر تصرف کر سکتا ہے، مخلوق کے ظاہر پر تصرف کر سکتا ہے۔ اسی تفسیر کبیر پارہ الف لام میم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی جنگل میں پھنس جائے تو کہے اعینونی عباد اللہ یرحمکم اللہ، اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، تم پر اللہ رحم فرمائے۔ جنگل میں پھنس جائے، یہ حدیث مبارک ہے، اور غالباً کے عبداللہ بن عباس نے روایت کیا ہے، اور حسن حسین میں بھی یہ حدیث لکھا ہوا ہے۔ حسن حسین میں یا عباد اللہ اعینونی یرحمکم اللہ، اے اللہ کے بندو یا عباد اللہ، یا عباد اللہ، لفظ یا اس پر بھی میں آپ کو گفتگو کروں گا، لیکن ابھی بس زیادہ ٹائم نہیں لگاتا ہوں، صرف اس پر میں تشریحات کو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کو ذرا سمجھ لگے، کیونکہ آج کل لوگوں نے جو عقائد پیدا کی اپنے پیٹ سے نکالے ہیں، وہ اللہ سب کو پیٹ کے عقائد سے بچائے رکھے۔ آمین۔ اعینونی عباد اللہ یرحمکم اللہ، یہ تو لوگ کہتے کہ اللہ کے سوا کسی سے امداد نہ مانو، نہ چاہو۔ اعینونی عباد اللہ، میرا امداد کرو اے اللہ کے بندو، اللہ تم پر رحم کرے۔ یہ جب جنگل میں انسان پھنس جائے تو یہ کہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تفسیر کبیر پارہ الف لام میم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تفسیر کبیر وہ تفسیر جو کہ 5 جلدوں میں، اسی تفسیر کو امام رازی صاحب نے اکثر منطق میں کیا ہے، منطق میں، جو کہ اس پر ہر علم سمجھتا بھی نہیں ہے۔ تفسیر روح البیان سورہ مائدہ پارہ 6 زیر آیات وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اس کے ماتحت ہے کہ شیخ صلاح الدین فرماتے ہیں مجھ کو رب نے قدرت دی ہے کہ میں آسمان کو زمین پر گرا دوں، اگر میں چاہوں تو تمام مخلوق والوں کو ہلاک کر دوں اللہ کی قدرت سے، لیکن ہم اصلاح کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مثنوی شریف میں اولیاء را حسن قدرت آز الہ تیر جستا بات کر اولیاء کو ایسے طاقت اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ چھوٹا ہوا تیر واپس کر سکتا ہے، وہ تیر جو کیوں چھوڑا ہوا پھینکا ہوا اسی تیر کو واپس کر سکتا ہے، یہ اولیاء کا طاقت ہے۔ آخر میں صرف ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا، تبصر کرتے ہیں۔ یہ ساپوٹ علاقہ میں، ہمارے سرحد کے ساپوٹ علاقہ میں ایک بزرگ تھے جس کو سوکانو میاسے کہتے تھے، سوکانو میاسے۔ اس کی حیات میں ایک بندہ آیا، مخالف تھا، اولیاء سے مخالف تھا، بابا جی مجھے دعا کرو میرے لیے کہ اللہ مجھے بیٹا دے۔ بابا جی نے فرمایا کہ بیٹے تمہیں شادی کی؟ نہیں شادی نہیں، کرامت ہو ظاہر کرو، مجھے دعا کرو کہ مجھے اللہ بیٹا دے۔ بابا جی فرمایا کہ ادھر قریب ہو جاؤ۔ قریب کیا تو اس کے پیٹ پر جو ہے اس طرح کر دیا، انگلی ماری، چلو اللہ بیٹا دے دے۔ وہ چلا گیا، بس رفتہ رفتہ اس کا پیٹ بڑھتا جاتا ہے۔ 6 مہینے کی بعد کو پیٹ پھوٹ گئی، پیٹ بہت پھوٹ گئی۔ ڈاکٹر کہاں گیا؟ ڈاکٹر کہتا کہ ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ یہ کیا
یہ مصیبت ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ تم نے کیا کچھ کیا؟ اس میں تو پیٹ، اس میں تو بچہ ہے. تم نے کیا کچھ کیا؟ اس میں تو بچہ ہے. چلو جلدی جاؤ، جس کا بیادبی تم نے کیا ہے، گستاخی کیا، اس سے معافی مانگو. دوڑ دوڑ کے آ گیا تو انہوں نے ایسے کری اور مرد کے بابا جی ہلاک ہو گیا. تو وہی فرمایا کیا ہو گیا تمہیں؟ کہ یہ دیکھتے نہیں ہو، یہ دیکھتے نہیں ہو، پیٹ کی طرف اشارہ کیا، یہ دیکھتے نہیں ہو. بابا جی نے فرمایا کہ بیٹے تو جن نے میرے کیا تھا کہ تم اولاد کے پیچھے تمسک رکھو، خراب ہو جاؤ. چلو حجام کو بلاؤ، کسی کو بھیجا حجام کے پیچھے. وہ آیا تو اسے ناخن تراش، ایک ناخن کاٹ ہے، ایک ناخن تراش ہے. وہ ایک لمبا ہوتا ہے، اس کو تیز ہوتا ہے. بابا جی نے فرمایا کہ وہ قمیص کو اٹھاؤ، پیٹ سے اٹھاؤ، ننگا کرو پیٹ. اور گلنے کو بھائی مجھے تباہ نہ کرے، پر میں تو ویسے ہی تباہ ہو گیا، تجھے بھی ٹھیک کرتا ہوں. بچہ قمیص کو اٹھا جو اس کے ناڑ کے قریب